رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل وعن محمد۔ الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، هو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات، آج یہ عشرہ محرم کی دوسری مجلس ہے جسے آپ نوگاواں سادات آزاداری چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، بدلے ہوئے حالات میں طریقہ آزاداری بھی تبدیل ہوا ہے۔ اس دعا کے ساتھ مجلس کی ابتدا کر رہا ہوں کہ اللہ کربلا والوں کے صدقے میں ہمارے ملک سے جلد یہ بیماری دور ہو جائے، سارے جہان و ساری دنیا سے دور ہو جائے، اور جہاں جہاں بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب اس بیماری سے محفوظ رہیں۔ جملہ عرض کرتا ہوں، عزاداری ایک حقیقت ہے، صرف جذبات نہیں ہیں۔ لہذا عزاداری کے نام پر بہت زیادہ جذبات کا استعمال، مثلا بھیڑ ضروری نہیں ہے عزاداری کے لیے، تنہا گھر میں بیٹھ کے بھی عزاداری ہو سکتی ہے، 2 اور 3 آدمیوں میں بھی عزاداری ہو سکتی ہے۔ مقصد آنسو بہانا ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنا ہے، بھیڑ جمع کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ لہذا کسی بھی قسم کے جذبات سے کام نہ لیتے ہوئے جو گائیڈ لائن ہیں، جو علماء کہہ رہے ہیں، اسی پہ عمل کیا جائے، اسی طریقے سے ذکر حسین بھی کیا جائے۔ آیت کا ترجمہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تبرکاً حصول سعادت کے لیے پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین نظام کے تحت پیدا کیا ہے، یعنی انسان سے اچھا زمانے میں اللہ نے کسی شے کو جو پیدا کیا ہے، سب انسان کے لیے پیدا کیا ہے، سب انسان کے اختیار میں کیا ہے۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا جب ذات واجب الوجود کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ شجر، نہ حجر، نہ دریا، نہ پہاڑ، کچھ نہ تھا، صرف وہ تھا۔ جب صرف وہ تھا تو اس نے یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے، یعنی سب سے پہلی تخلیق کا مقصد معرفت خدا بنتا ہے۔ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو دیکھیے اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے۔ خود حدیث ہے کہ کنت کنزن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے یہ خواہش ہوئی، نہیں شاید غلط ترجمہ ہو گیا ہو، احببت کا لفظ ہے، مجھے محبت تھی اس بات سے کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو خلق کیا، یا فخلقت کا دونوں طریقے سے حدیث میں وارد ہوا ہے، میں نے تجھے خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مخلوق جو مارز وجود میں آئی وہ نتیجہ محبت تھی، یعنی محبتاً اللہ نے تناظر محبت میں انہیں خلق کیا۔ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے جسے وہ خلق کر رہا ہے۔
اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، نہ ہوا، نہ فضا، نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ شمس و قمر، نہ زمین و آسمان، نہ جنت و دوزخ، نہ ملک، نہ علق، نہ نحور و غلمہ، کچھ بھی نہ تھا، بس وہ تھا۔ اور اس نے یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے، تو اس نے اس لیے کہ وہ پہچانا جائے، اسے محبت ہوئی اس بات سے کہ وہ پہچانا جائے، تو اس نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ توجہ کیجیے گا ناظرین کہ وہ یہ پہلے تخلیق جو ہو رہی ہے یہ محبت کے تناظر میں ہو رہی ہے، پہلی تخلیق جو ہو رہی ہے محبت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اسی لیے جسے محبت سے خلق کیا اسے کسی شے سے نہیں بنایا بلکہ لا شے سے بنایا، اور باقی ساری کائنات کو شے سے بنایا، اس لیے کہ شے ایک دن فنا ہو جائے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، صرف وجہ پروردگار کو بقا ہے کہ کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائیں گے، یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ چہرے سے مراد یہی ہے کہ چہرہ وجہ شناخت ہوتا ہے، ذریعہ معرفت ہوتا ہے، کسی بھی ذات کو جو پہچانا جاتا ہے وہ چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اس کا مطلب سب فنا ہو جائیں گے، بس وہ باقی رہیں گے کہ جن کے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا۔ ہر شے کل شیء فان، ہر شے نے فنا ہو جائے گی، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے وجہ پروردگار کے، کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائیں گے سوائے وجہ پروردگار کے، یعنی سب کو فنا ہے، بس بقا انہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا۔ تو اس نے خود کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو خلق کیا، میں نے انہیں بنایا۔ اس کا مطلب یہ جو خلق کیے گئے یعنی جو مخلوق اول ہے، توجہ رکھیے گا، جو مخلوق اول ہے اس کی وجہ تخلیق معرفت خدا ہے، اور جیسے اس نور اول کو خلق کیا تو اس نور نے خلق ہوتے ہی تسبیح خالق شروع کی، تسبیح خالق، حمد و ثناء خالق، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصد پروردگار تھا وہ پورا ہو گیا تھا انہیں خلق کرنے کے بعد۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب مقصد پروردگار پورا ہو گیا تھا تو اس باقی کائنات کو کیوں بنایا، یہ جنوں کو کیوں خلق کیا، انسانوں کو کیوں خلق کیا، یہ دریا و پہاڑ و زمین آسمان یہ کیوں خلق کیے گئے جب اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا؟ وہ چاہتا یہ تھا کہ پہچانا جائے، لذا اس مخلوق اول نے خلق ہوتے ہی اس کی تسبیح و تمجید کا سلسلہ شروع کیا، تو وہ پہچانا گیا، مقصد پورا ہو گیا۔ اب باقی کائنات کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آئی، انہیں یعنی محمد و آل محمد کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ پہچانا جائے، اور ساری کائنات کو اس لیے خلق کیا کہ محمد و آل محمد پہچانے جائیں۔ صلوات پر حضرت محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزو، توجہ کر رہے ہیں آپ کہ ساری کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ انہیں معرفت محمد و آل محمد ہو جائے، اور محمد و آل محمد کو اس لیے خلق کیا کہ اللہ کی لوگوں کائنات کو معرفت ہو جائے، یعنی وجہ تخلیق محمد و آل محمد معرفت رب ہے، اور ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد معرفت محمد و آل محمد ہے۔ ذرا سا بیان کو اور آگے بڑھاتا ہوں، تو کچھ نہ تھا بس وہ تھا، اور اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، تو اس نے ایک مخلوق کو خلق کیا جو مخلوق اول ہے، صنعت اول ہے، اثر اول ہے، نہ ان سے پہلے کسی کو نہیں بنایا تھا، سب سے پہلے نے بنایا، تو بنایا کس شے سے؟ تو کسی نے امام صادق سے پوچھا کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کے جد کے نور کو خلق کیا؟ کہ مولا نے کہا ہاں۔ تو کہا کس شے سے بنایا؟ مولا نے کہا خاموش رہو، اگر کسی شے سے بناتا تو وہ شے اول ہو جاتی اور یہ آخر ہوتے، لذا انہیں کسی شے سے نہیں بنایا، یوں بھی شے کا مقدر تو ہلاک ہو جانا ہے، تو وہ چاہتا تھا بنانا، وہ چاہتا تھا بنانا۔ دیکھیے جو کوئی ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے، کہتے ہیں یہ مخلوق اول، اثر اول، صنعت اول، اس سے لکھنا نہیں آتا تھا، اس سے پڑھنا نہیں آتا تھا، یعنی نبی کریم سے لکھنا بھی نہیں آتا تھا، نبی کریم سے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ کسی سے لکھنا نہ آتا ہو، پڑھنا نہ آتا ہو تو یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، یہ عیب ہے، یہ ہنر نہیں ہے، عیب ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بات نبی تک محدود نہیں رہے گی بلکہ خالق تک پہنچے گی۔ کیسا بنانے والا تھا کہ پہلی بار بنایا اور مکمل نہ بنا سکا، یعنی یہ نقص ذات مصطفیٰ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ذات پروردگار تک پہنچے گا۔ مثلا کوئی شعر ہو اور شعر بہت اچھا ہو، لوگ اس پہ داد دے رہے ہوں تو یہ داد شعر تک محدود نہیں رہتی ہے، شاعر تک پہنچتی ہے۔ اس طرح کوئی تصویر بہت اچھی ہو، لوگ تصویر کی تعریف کر رہے ہوں تو یہ تصویر
تعریف تصویر تک محدود نہیں رہے گی، مصور تک پہنچے گی۔ اسی طرح اگر شعر میں عزیزوں کچھ خامیاں ہوں، کچھ غلطیاں ہوں، چھوٹے بڑے مصرے ہوں، بے وزن ہوں، بے ربط و بے معنی ہوں، اور لوگ اس کی برائی کر رہے ہوں، تو یہ برائی شعر تک محدود نہیں رہے گی بلکہ شاعر تک پہنچے گی۔ ایسی تصویر میں 10 قسم کے عیب ہوں اور لوگ برائی کر رہے ہوں تو یہ برائی تصویر تک محدود نہیں رہے گی بلکہ مصور تک پہنچے گی۔ تو اگر مخلوق اول میں خدا نہ خواستہ کوئی نقص نکل آئے، کوئی عیب نکل آئے، تو یہ عیب اس مخلوق تک محدود نہیں رہے گا، بنانے والے تک پہنچے گا۔ کیسا بنانے والا تھا کہ اس نے بنایا بھی، دیکھیے کب چیز میں، بنائی ہوئی چیز میں عیب کب ہوتا ہے، نقص کب ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ ہوتا تب ہے کہ یا تو جو بنا رہا ہے وہ بنانا نہ جانتا ہو، ایک، یا یہ کہ جانتا تو ہے لیکن بخیل ہے، چاہ نہیں رہا ہے اچھا بنانا، تو یہ دونوں باتیں تو ذات پروردگار میں نہیں پائی جاتی، نہ خدا نہ خواستہ علم کے تعلق سے اور نہ بخل کے تعلق سے۔ خاکم بدہنی تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ کہ وہ مائل تھا بنانے پہ، وہ چاہتا تھا کہ بنائے تاکہ پہچانا جائے، لہذا اس نے وہ جب بنانے پہ مائل تھا تو سوچو آپ کیسا بنایا ہوگا، کتنا اچھا بنایا ہوگا، کتنا حسین بنایا ہوگا۔ بھئی ختم نبوت کا تاج کسی کے سر پہ یوں ہی نہیں رکھا جاتا، خاتم النبیین کسی کو یوں ہی نہیں بنایا جاتا، اشرف المخلوقات کسی کو یوں ہی نہیں بنایا جاتا، کسی کے صدقے میں کائنات کو یوں ہی خلق نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی وہ خود اس کو خود کیسا بنایا ہوگا۔ کارخانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، دامن مصطفیٰ بھی کوتا نہ تھا، لذا اللہ عطا کرتا رہا اور دامن مصطفیٰ سمیٹتا رہا۔ لذا یہ وجود اول، یہ مخلوق اول، یا سر اول جب وجود میں آیا تو سربتا اخلاق ہی اخلاق تھا، سرتپا حسن ہی حسن تھا، سرتپا کرم ہی کرم تھا، سرتپا علم ہی علم تھا۔ اگر اب ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے، توجہ کیجئے گا، تو ہم کہیں گے اس ذات کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اگر ہم سے پلٹ کے سائل پوچھے پھر اللہ کی تعریف کیا ہے، تب بھی میں یہی کہوں گا اللہ اسے کہتے ہیں، اس اسم وہ نام ہے کہ جس کے اندر تمام صفات کمالیہ ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ تو کا پھر فرق کیا ہے؟ جو آپ مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہو وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہو، مگر فرق کوئی نہیں ہے، بس ایک فرق ہے، وہ ایک ہے، یہ ایک نور کے دو ہیں، ورنہ جتنے اس کے کمالات خزانہ قدرت میں تھے سب سے اس نے ذات اول کو، مخلوق اول کو نوازا، اور نوازنے کے بعد اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام علی رکھا، تاکہ زمانے میں یہ پہچانے جائیں، ورنہ یہ ایک ہی نور ہے جس کے دو حصے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہ ایک نور ہے جسے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو محمد کہا، ایک کو علی کہا۔ اسی لیے لکھا ہے، علماء کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں وسیع نفس نبی ہوتا ہے، اور عالم ظہور میں اس کا قوت بازو ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کا نبی کے صفات اس کے وسیع سے پہچانے جاتے ہیں، صفات نبی کے ہوتے ہیں، ظاہر وسیع سے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو صرف تعریف علی کرتے ہیں، صرف فضائل علی پڑھتے ہیں، یہ تو علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ نادان یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جیسے جیسے فضائل علی بیان ہوں گے ویسے ویسے فضائل مصطفیٰ اجاگر ہوں گے۔ یعنی شجاعت محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو شجاعت علی کو دیکھو، علم مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو علم علی کو دیکھو، اگر کرم مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو کرم علی کو دیکھو، اگر رحمت مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو رحمت علی کو دیکھو۔ جیسے جیسے علی کے فضائل بیان ہوتے جائیں گے نبی کی تصویر بنتی جائے گی، نبی کی تصویر بنتی۔ نبی نے کبھی تلوار نہیں چلائی، نبی نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، تلوار اٹھائی ہے علی نے، اور شجاعت ظاہر ہو رہی ہے نبی کی۔ صلوات پر حضرت محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزو آپ میری بات پر؟ دیکھیں بڑی عجیب ذات ہے یہ ذات مصطفیٰ، اور بہت عجیب ذات ہے ذات مرتضیٰ۔ ایک ہی نور ہے، اس سے دو ہیں، ایک ہی نور ہے، نام علیحدہ علیحدہ ہے۔
ایک ہی نور ہے، نام علیحدہ علیحدہ اس لیے کہ شناخت ہو جائے۔ دیکھیے ایک جملہ درمیان میں آ رہا ہے، عرض کرتا چلوں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ساری محنتیں، زحمتیں، مشقتیں اور سارا احتجاج اسی لیے تھا کہ نور کی جگہ پر اندھیرے نہ آنے پائیں، علم کی جگہ پر جہالت نہ آنے پائے۔ اگر نبی جائیں تو جائے مصطفیٰ پر وہی آئے جو نبی کے نور کا حصہ ہے۔ عجب ذات ہے مرتضیٰ کی، کمالات مصطفیٰ کے ہیں، ظاہر علی سے ہو رہے ہیں، ظاہر علی سے ہو رہے ہیں، اس لیے جیسے جیسے علی کے فضائل بیان ہوں گے ویسے ویسے تصویر مصطفیٰ سامنے آئے گی، ویسے ویسے کمالات مصطفیٰ سامنے آئیں گے۔ اس لیے نبی نے علی کے لیے کہا تھا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، علی اتنی باکمال ذات کا نام ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو بہت سے الفاظ لغت میں تو ہوتے، ڈکشنری میں تو ہوتے، لیکن ان کا مفہوم کوئی نہ ہوتا، ان کا مصداق کوئی نہ ہوتا، ان کے معنی کوئی نہ ہوتے، لوگ نہ سمجھ پاتے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ مگر جیسے مثال کے طور پہ علم، اگر علی نہ ہوتے تو لفظ علم لغت میں تو ہوتا لیکن اس کا مصداق اور معنی بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ صرف لوگ جانتے ہیں علم کوئی چیز ہے لیکن علم کہتے کسے ہیں، اس کا اظہار نہ ہوتا۔ اگر ابو طالب کا شیر دل بیٹا نہ ہوتا، انتہائی تاریخ وقت گزرنے کے بعد ایک وقت آیا جب حق حقدار تک پہنچا، جب حق حقدار تک پہنچا اور علی بیت الشرف سے نکلے اور مسجد نبوی کی طرف بڑھے۔ منبر رسول رکھا ہوا تھا، آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے سینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، اور وہاں جہاں بیٹھے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، جب آپ وہاں جا بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں کچھ سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کچھ اضطراب سا ہے، کچھ بے چینی سی ہے۔ تو مرتبہ علی نے پوچھا یہ اضطراب کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے، یہ ہلچل مجمع میں کیوں ہیں؟ تو کسی نے ہمت کر کے کہا سرکار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آئے وہاں نہیں بیٹھے، دوسرے آئے وہاں نہیں بیٹھے، تیسرے آئے وہاں نہیں بیٹھے، آپ تو وہاں جہاں بیٹھے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، آپ جائے نبی پہ جا بیٹھے، آپ جائے نبی پہ جا بیٹھے۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں جسے نبی نے اپنا علم یوں بھرایا ہے جس طرح کبوتر اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ یعنی نور کی جگہ پہ نور آ سکتا ہے، علم کی جگہ پہ علم آ سکتا ہے، کرم کی جگہ پہ کرم آ سکتا ہے۔ تو نبی جگہ پہ وہاں نہیں بیٹھے جہاں دوسرے بیٹھا کرتے تھے، علی وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، نبی بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب جملہ کہا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس نے دوش نبوت پہ قدم رکھے ہیں۔ ان لکڑیوں کی حیثیت کیا ہے، وہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا، علی کہتے ہیں جانتے ہو مجھے میں کون ہوں، میں نے وضعت و قدمی علی ختم النبوہ، میں نے اپنے قدم ختم نبوت پہ رکھے ہیں۔ ان لکڑیوں کی حیثیت کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ممبر تبھی تک ممبر ہے جب تک علی کا اس سے تعلق رہے، اور علی کا تعلق نہ ہو تو لکڑیاں ہیں، ممبر کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ذرا سے جہاں آپ کو لانا چاہتا ہے درمیان میں چند جملے آ گئے، ان الذی وضعت قدمی علی ختم النبوہ ما هذه الاوات، میں وہ ہوں جس نے ختم نبوت پہ قدم رکھے ہیں۔ ان لکڑیوں کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ پوری کائنات اس کے اوپر آج تک انگشت بدنداں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی اس قول مرتضیٰ کو سمجھنے سے زمانہ قاصر ہے۔ علی منبر پہ بیٹھے اس رسمی گفتگو کے بعد ایک مرتبہ ابو طالب کے بیٹے نے کہا سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے معلوم کرو۔ دیکھیے اعلان علی کر رہے ہیں اور اظہار علم مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، اس لیے نبی نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم والیون بابھا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ اس حدیث کو سمجھیے۔ اب علی بیٹے کہتے ہیں سلونی، مجھ سے معلوم کرو، کیا چیز معلوم کرو۔ آج بھی اس ترقی یافتہ زمانے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ مطلقاً اعلان کر دے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، بس اسی شے کے تعلق سے تو کہہ سکتا ہے جو اس کا سبجیکٹ ہو، اپنے سبجیکٹ کو چھوڑ کر بالکل مطلقاً نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو چاہو مجھ سے معلوم کر لو۔ یہ علم کی میراث تھی، نہیں، اظہار علم
ان کی معراج تھی کہ علی کہہ رہے تھے سلونی، جو چاہو مجھ سے معلوم کرو، جو چاہو۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پانی کے متعلق معلوم کرو، پہاڑوں کے متعلق معلوم کرو، زمین کے تعلق سے معلوم کرو، آسمان کے تعلق سے معلوم کرو، جنت و کوثر کے تعلق سے معلوم کرو، حور و غلمان کے تعلق سے معلوم کرو، جنت و کوثر کے تخلیق انسانی کے تعلق سے معلوم کرو، انسان کیسے پیدا ہوا ہے معلوم کرو، زمین کیسے بنی ہے معلوم کرو، آسمان کیسے وجود میں آئے معلوم کرو۔ نہیں، کچھ نہیں، اللہ نے طلاق کہا سلونی، جو تمہارا جی چاہے وہ پوچھو۔ آپ مجھے بتاؤ، زمانہ کا اتنا بڑا عالم لا سکتا ہے؟ اور جب اتنا بڑا عالم موجود تھا تو اسے چھوڑ کے جہالت کے قدموں سے لپٹ جانا یہ بدعقلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جتنی بھی رسوائیاں ہوئیں، جتنی بھی زحمتیں ہوئیں وہ صرف ہوئی اس لیے کہ در علم کو چھوڑنے کے بعد لوگ جہالت کے قدموں سے لپٹ گئے۔ صلوات پر حضرت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کا سلونی معلوم کرو، مجھ سے جو چیز چاہو معلوم کرو۔ علی یہ تو نہیں کہہ رہے تھے ستاروں کے بارے میں پوچھو۔ اگر دیکھیے، اگر لوگ ذہین ہوتے، اگر لوگ عصبیت کا شکار نہ ہوتے، اگر آنکھوں پہ تعصب کی اینک نہ لگائی ہوئی ہوتی تو جس ٹائم علی کہہ رہے تھے سلونی مجھ سے معلوم کرو، اس وقت معلوم کرتے سرکار یہ زمانہ روشن کیسے ہو سکتا ہے، ستاروں پہ کیسے پہنچا جا سکتا ہے، چاند پہ کیسے جایا جا سکتا ہے، اس کائنات کو تسخیر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو جو ترقی آج 1400 سال بعد ہو رہی ہے وہ ترقی 1400 سال پہلے ہو گئی ہوتی اگر لوگوں نے عصبیت کی اینک ہٹا کے علی سے سوال کیا ہوتا۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم جب زیادہ بیان کرنے پہ آتے ہیں تو عموماً صرف شجاعت علی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا مجھے اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو کوشش کیجیے گا، پوچھیے گا کسی پڑھے لکھے آدمی سے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، جب مناقب و فضائل علی کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں زیادہ حصہ اس میں شجاعت کا ہوتا ہے کہ ہم شجاعت مرتضیٰ کو بیان کرتے ہیں۔ شجاعت تو وہ صفات کاملہ جو بہت سی صفات علی میں پائی جاتی تھیں، ان کا ایک چھوٹا سا حصہ علی کی شجاعت بھی تھی۔ دیکھیں، شجاعت سے سوا ادب کی عدالت ہے، اس لیے کہ علم کا حاصل کر لینا، عالم ہو جانا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات عادل ہو جانا ہے۔ اور علی نے خود کہا اگر مجھے مسند قضاوت پہ بٹھا دو تو میں اہل کتاب کے درمیان میں فیصلے ان کی کتابوں سے کروں گا۔ یعنی عجب حال ہے عدالت علی کا، اللہ اکبر۔ اگر عدالت علی کو انسان سمجھ جائے تو علی والا پھر کبھی ظلم کی طرف نہیں بڑھ سکتا، کبھی پھر ناانصافی کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ بڑھتا تر یہ ہے کہ جب عدالت علی کو بھول جاتا ہے علی نے کیسا انصاف کیا ہے، نوع انسانی کے درمیان کیسی عدالت قائم کی ہے۔ اور زندگی ایک تو ڈاکٹر علی شریعت نے یہاں تک لکھ دیا کہ علی شہید ہی اپنی عدالت کی وجہ سے کیے گئے، علی قتل ہی اپنی عدالت کی وجہ سے کیے گئے۔ بڑا حساس اور نازک موقع منظر ہے یہ عدالت علی کا، اللہ اکبر۔ کہ ایسا عادل تو زمانے نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، اتنا عادل چشم فلک نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بد کی انتہا ہے کہ علی کی تلوار بھی از روئے عدالت میدان جنگ میں نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی۔ اس سے بڑی عدالت کی مثال کیا ہوگی کہ علی میدان جنگ میں ہوں اور حرب و ضرب کے مناظر ہوں اور اس میں علی نسلوں کو پہچان کے تلوار چلا رہے ہوں کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ بے جرم و خطا جو پیدا ہونے والا ہے مومن ہے اور وہ آج رہتے ہو جائے وجود میں نہ آ سکے۔ عجب ہے واقعہ۔ تو اب علی کہتے ہیں سلونی مجھ سے معلوم کرو، جو چیز چاہے معلوم کرو۔ علی نے کوئی قید نہیں لگائی، علی مطلقاً اعلان کر رہے تھے جو تمہارا جی چاہے مجھ سے پوچھو۔ سلونی یہ پہلی منزل تھی کہ کوئی جائے رسول پہ آگے سلونی کا اعلان کر رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے جو آئے تھے وہ تو بچیوں سے مسائل کے معلوم کرنے چلے جاتے تھے۔ جب کوئی سوال کرتا تھا کہتے ٹھہر جاؤ علی سے معلوم کر کے بتائیں گے، علی سے معلوم کر کے بتائیں گے، سلونی جو چاہے معلوم کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے علم کا لفظ لغت میں تو ہوتا لیکن سلونی کا اعلان کرنے والا کون ہوتا؟ سلونی کون؟ یہ خود شجاعت، یہ شجاعت کا لفظ لغت میں تو ہوتا لیکن مذہب کا سر تن سے جدا کرنے والا کوئی نہ ہوتا، آبرو اسلام کا بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ لفظ کرم یہ لغت میں تو ہوتا، ڈکشنری میں تو ہوتا لیکن قاتل کو شربت پلانے والا کوئی نہ ہوتا، قاتل کو شربت پلانے والا کوئی نہ ہوتا۔ سخاوت کا لفظ یہ لغت میں تو ہوتا لیکن سامنے کی روٹیاں اٹھا کے بھوکوں کو دے دینا یہ ایسا کوئی نہ کرنے پا۔ اچھا دیکھیے عجیب بات ہے، علی تو سامنے کی روٹیاں اٹھا کے سائل کو دے دے،
اور علی کا ماننے والا دوسروں کی روٹیوں پہ نظر رکھے۔ یہ بات میری سمجھ میں آتی نہیں ہے، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے۔ بھائی سیرت علی تو یہ ہے کہ علی تو سامنے کی روٹیاں اٹھا کے سائل کو دے رہے ہیں، تو علی والے کی نظر کسی کے مال پہ کیوں ہے؟ علی والا کیوں چاہتا ہے کہ کسی کا مال اس کے ہاتھوں میں آ جائے؟ نہیں عزیز، جو بھی ایسا چاہتا ہے وہ کچھ بھی ہو، وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ اس کا تاثیرت علی تو یہ ہے، مزاج علی تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا دروازے کے اوپر آ گیا ہے تو سامنے کی روٹیاں اسے دے دو اور خود پھر یوں ہی روزے سے روزہ رکھ لو۔ عجب ہے کردار علی، عجب ہے ذات علی، عجب ہے سیرت علی۔ تو یہ الفاظ لغت میں تو ہوتے لیکن ان کا بیان کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ بات بہت سمجھنے کہاں تک جا رہی ہے، جملہ سمیٹ کے کہتا ہوں، انسانوں کو جانے دیجئے، شمس و قمر کو جانے دیجئے، بے جان لفظوں کو جان دی ہے علی نے، بے جان لفظوں کو معنی دیے ہیں علی نے، بے معنی لفظوں کو معنی دیے ہیں علی نے۔ علی نے بے جان الفاظ کو پیکر عطا کیا ہے اپنے عمل سے، اپنے عمل سے، اپنے عمل سے۔ دیکھیے دنیا کی نظروں میں کامیابی کے راز بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن علی کی نظروں میں کامیابی کا راز علیحدہ تھا۔ لوگ دوسروں کو ختم کر کے سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، دوسروں کا سر تن سے جدا کر کے سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، دوسروں کو فنا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ایک نظر طائرانہ حیات طیبہ مرتضیٰ پہ ڈالیں اور سمجھیں کہ علی کا پیغام زمانے کو کیا تھا۔ علی نے احد کو فتح کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، بدر کے مارکے کو سر کرنے کے بعد بھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، خیبر کے مارکے کو فتح کرنے کے بعد علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ احزاب جیسی جنگ کے فاتح علی بنے جہاں کل ایمان کا لقب مل گیا، اس کے بعد بھی علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہوئے چلا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس کے بعد بھی علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ صفین اور جمل جیسے مارکوں کو فتح کرنے کے بعد علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ عجب ہے واقعی، سوچے زمانہ اگر سوچ لے تو کوئی ہو، بات مذہب کی نہیں ہے، کوئی ہو اگر انسان ہے تو در علی پہ سر جھکائے گا کہ اتنی بڑی مارکے فتح کرنے کے بعد شان میں آیات کا نزول ہوتا رہا، علی نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ مرسل اعظم احادیث ارشاد فرماتے رہے، علی کی مدح و ثنا کرتے رہے، جبریل دروازے پہ آتا رہا، جبریل روٹیاں مانگنے دروازے پہ آ گیا، کبھی جھولا جھلانے آ گیا، کبھی چکی چلانے آ گیا۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب سجدے کی حالت میں علی کے سر پہ ظالم کی تلوار پڑی تو علی نے کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی جان لینے میں کامیابی نہیں ہے، حق کے لیے اپنی جان قربان کر دینا یہ نظر علی میں کامیابی ہے۔ صلوات پڑھ امت محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں بڑی عجیب ہے زندگی علی کی، بڑی عجیب مسئلہ بڑا یہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کوئی برا مانے تو مانے، مجھے اس کا بھی بہت وہ نہیں ہے کہ آپ برا مان جائیں گے۔ جو بھی اتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس مجلس کو یہ نوگاوا آزاداری چینل کے ذریعے، میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں دیکھیے کہ ہم جو ہیں وہ محدود رہ گئے صرف ناموں تک۔ امام کتنے ہیں؟ 12، نام کیا کیا ہیں گنانا شروع کر دیا، آگے بات بڑی، مجلسوں میں گئے تو نعرہ لگا دیا، اٹھے بیٹھے یا علی کہہ دیا۔ ہم محدود رہ گئے ناموں تک، ناموں سے آگے بڑھ کے ہم نے سیرت ائمہ کو دل سے نہیں لگایا، سیرت علی کو ہم نے کھلی ہوئی آنکھوں سے پڑھا نہیں ہے، سیرت علی کو ہم نے اپنے دل میں پوری طرح جگہ نہیں دی ہے۔ ورنہ علی والا اگر ہوگا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں علی والا ہوں، زمانہ دیکھ کے سمجھ لے گا یہ علی والا ہے، اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ میں علی کا ماننے والا ہوں۔ علی انسانیت کا رہبر، علی انسانیت کا محافظ، علی خزانہ علم، خزان علم، علی راز خدا، علی راز خدا، علی لسان خدا، علی دست خدا۔ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت اتنے کمالات ہونے کے بعد اور سر سجدے میں ہو، ایک جملہ آ رہا ہے سن لیجیے، اسے بھی محل نہیں ہے، پڑھتا بھی نہیں ہوں محرم میں ان باتوں کو ذرا تھا، مگر یہ سن لیجیے، علی کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہید ہوئے، یعنی بیت خدا میں پیدا ہوئے اور بیت خدا میں شہید ہوئے۔
یعنی علی کی ابتدا خانہ خدا سے ہے، انتہا بھی خانہ خدا تک ہے۔ تو اب یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ علی کو اللہ کے گھر سے کتنا پیار تھا۔ اور علی والا اگر مسجد کی طرف نہ جائے، علی والا کبھی اس کی اگر بارگاہ میں سر نہ جھکائے، یہ کہا ہے کہ 1,000 تکبیروں کی آوازیں شاہ ولایت کی ایک رات میں سنی جاتی تھیں، ایک رات میں 1,000 تکبیروں کی آوازیں شہنشاہ ولایت کی سنی جاتی تھیں۔ اب اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا یہ علی والا ہو اور بے نمازی ہو، علی والا ہو اور نماز نہ پڑھے، علی والا ہو اور مسجد سے دور رہے، علی والا ہو اور سجدوں سے دور رہے۔ تو میری سمجھ میں تو آتا نہیں ہے کیسا علی والا ہے۔ علی کی ذات ہمہ جہت ایک مکمل نمونہ ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک مکمل نمونہ ہے ذات علی مرتضیٰ۔ زمانہ نثار ہو، جانے نثار ہو سیرت مرتضیٰ پر، کیسے کیسے انوکھے پہلو ہیں سیرت مرتضیٰ کے، اور کس طرح تحفظ مصطفیٰ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ساری زندگی مصطفیٰ کی حفاظت کی، اور مصطفیٰ کے جانے کے بعد دین مصطفیٰ کی حفاظت کی۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے علی کا کہ جو اطاعت پروردگار سے خالی ہو۔ تو علی والا مطیع پروردگار نہ ہو۔ پھر آتا ہو پلٹ کے تو ایک زمانے کے بعد جب ظاہر حق نے حقدار کے قدم چومے اور علی منبر رسول پہ پہنچے اور جائے مصطفیٰ پہ بیٹھے، نہ وہاں بیٹھے جہاں فلاں بیٹھے تھے، فلاں بیٹھے تھے، فلاں بیٹھے تھے، تو وہاں عجب جب ایک شور سا ہوا، ایک ہنگامہ ہوا، ایک انقلاب سا ہوا، تو علی نے پوچھا، عرض کیا میں نے کیا ہو رہا ہے، اضطراب کیوں ہیں، بے چینی کیوں ہیں؟ کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ تو وہاں جا بیٹھے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے۔ تو عجیب سی حدیث ہے، میں حدیث حوالے کے ساتھ نقل کر سکتا ہوں، حوالہ پوچھ لیجئے گا۔ تو باقی میرے الفاظ تو نہیں ہے کہ ذمہ داری میں لوں گا، ظاہر ہے مولا کائنات نے برسر منبر فرمایا، کتابوں میں موجود ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا من قام کا میں نے سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ہے، توجہ، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ہے کہ من قام مقامی، جو میری جگہ پہ بیٹھے، وہ لم یعلم بعملی یا علمی، دو طریقے سے فلیس بمؤمن، کہا لیں گے جو میری جگہ پہ بیٹھے، میرے علم پہ عمل نہ کرے یا میری سیرت پہ عمل نہ کرے، نہ وہ مجھ سے ہے اور اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ ارشاد علی مرتضیٰ اس بات کی دلیل ہے کہ علی علم مصطفیٰ کے وارث تھے، علی سیرت مصطفیٰ کے وارث تھے۔ دیکھیں اعتراض کیا تھا، وہاں کیوں بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ہے کہ من قام مقامی، جو میری جگہ پہ بیٹھے، ولم یعمل بعلمی یا عملی، اور میرے علم پہ عمل نہ کرے یا میری سیرت پہ عمل نہ کرے، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں بیٹھا تو وہ جانتا تھا کہ نہ میں وارث علم مصطفیٰ ہوں، نہ میں وارث سیرت مصطفیٰ ہوں۔ وہ جو وارث علم مصطفیٰ ہوگا وہ بیٹھے گا، جو وارث سیرت مصطفیٰ ہوگا وہ بیٹھے گا۔ صلوات پر عظمت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے سمیٹتا ہوں بیان کو، دوسری مجلس سے آج سلسلہ کلام انشاءاللہ رفتہ رفتہ آگے بڑھے گا۔ دعا کیجئے گا کہ سب سلامت رہیں، ہمارا ملک سلامت رہے، اس سے یہ کرونا کی بیماری اللہ جلد سے جلد اس سے نجات دے، تاکہ لوگ سکون کے ساتھ جی سکیں، آپ کی زندگی جی سکیں، اور سارے زمانے سے بیماری ختم ہو جائے، حسین کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں۔ اس لیے دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسانی جان کی قدر و قیمت اسلام کی نظروں میں بہت زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانے والا ایسا ہے جس نے سارے انسانوں کی جانوں کو بچا لیا۔ لذا حسین کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ اس بات کا لحاظ رکھیے گا، ماہ محرم ہے، بھیڑ نہ ہونے پائے، کہیں مجمع نہ لگنے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی وجہ سے بہت سے لوگ
جو ہے مصیبت کا شکار ہو جائیں، اس لیے کہ بیماری بڑی ہے، مسئلہ سنگین ہے، لہذا پوری احتیاط کیجیے گا، جو گائیڈ لائن ہے حکومت کی اس پہ عمل کیجیے گا، جو مراجع اکرام کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کیجیے گا، اس میں ہماری بھلائی ہے، ہمارا ہی تحفظ ہے، کسی کی وجہ سے خدا نخواستہ اگر دوسرے تک بیماری پہنچتی ہے تو اسے پورا حساب دینا پڑے گا۔ تو بس اتنی سی گزارشات کے ساتھ کرتا ہوں، تو اہل بیت کی زندگی اسی لیے تھی کہ انسانوں کا تحفظ کیا جائے، انسانوں کو بچایا جائے، ان کی عظمت کو بچایا جائے، ان کے اقدار کو بچایا جائے۔ اسی لیے 11 سال کے سن میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انا ناصر یا رسول اللہ کہہ کے نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ دیکھیے اس موقع پر علی نے یہ نہیں کہا تھا محمد ابن عبداللہ میں تیرا ناصر و مددگار ہوں، کہا یہ تھا کہ اللہ کے رسول میں تیرا ناصر و مددگار ہوں۔ اگر نام لے کے علی نصرت کا وعدہ کرتے تو یہ نصرت علی کی ذات محمد مصطفیٰ تک محدود ہو جاتی، مگر یا رسول اللہ کہہ کے نصرت کا وعدہ کیا تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ جب تک رسالت مصطفیٰ رہے گی، جب تک محمد رسول اللہ کی صدائیں رہیں گی، تب تک نصرت علی مرتضیٰ رہے گی۔ آج اگر اذانوں میں محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے تو فرزند علی مرتضیٰ نصرت دین کے لیے آج بھی اس زمانے میں موجود ہے۔ جب حکم پروردگار ہوگا تو سامنے آئے گا۔ ہاں آتے بھی ہیں، بس ہماری نظروں کی کثافت ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ تو وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول، میں تیری نصرت کا وعدہ کرتا ہوں، اور لے کے ذوالعشیرہ سے غدیر تک، ٹھیک ہے نا، یہ کبھی بیان کروں گا مفصل، نصرت مرتضیٰ جاری و ساری رہی۔ اور جب اندھیرا اپنے شباب پہ پہنچا اور سازشوں نے دین مصطفیٰ کو مٹانے کا عزم کیا، اس وقت کون تھا جو سامنے آیا؟ کون تھا جس نے اپنا لہو بہایا؟ کون تھا جس نے گود کے بالوں کو قربان کر دیا؟ دیکھیے یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ بڑی سی بات آتی ہے، وہ آئی ہوگی اس سال بھی آئے گی، کہ کہتے ہیں کہ صاحب ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، سال کا پہلا مہینہ، اور اس کی ابتدائی یہ رونے سے کر دیتے ہیں، روتے ہیں۔ اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک بات کو عرض کر دوں کہ ہم شہادت پہ نہیں روتے، ہم شہادت پہ نہیں روتے۔ کہتے ہیں نا کہ شہادت تو عظیم درجہ ہے، حسین شہید ہو گئے، کتنی بڑی بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو ہم شہادت پہ نہیں روتے، ہم ہتک پہ روتے ہیں، ہتک کی عزت پہ روتے ہیں۔ ہم اس بات پہ روتے ہیں کہ رسول کی آغوش کے پروردہ افراد کو پہچانا نہ گیا۔ ہم اس میں روتے ہیں کہ لوگ عدم معرفت کا شکار تھے اور پہچان نہ سکے راکب دوش رسول ہے، وہ پہچان نہ سکے کہ رسول اس سے ہے، یہ رسول سے ہے۔ ہم اس پہ روتے ہیں، اس پہ آنسو آتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ رونا یہ تو صاحب عجیب بات ہے، اس میں تو نفوست ہے، ابتدائی یہ رونے سے کر دیتے ہیں، آنسو سے کر دیتے ہیں، تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سامنے کی بات ہے، سنی ہوگی بار بار، علماء کہتے رہتے ہیں کہ جب کسی کی ولادت ہوتی ہے اور نومولود آنے کے بعد نہ روئے، اس دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ روئے نہ، یعنی جہاں سے اس کی زندگی کی بالکل ابتدا ہو رہی ہے اسے وہ ہنس کے کرے، رو کے نہ کرے۔ تو بچہ پیدا ہوا ہو اور رویا نہ ہو، اور آپ ذرا پہنچ جائیں گھر اس کے ساتھ، یہ نومولود آیا ہے، اور باپ کو ذرا مبارکباد دے کے دیکھو کہ اللہ مبارک کرے، اللہ نے بیٹا عطا کیا، مبارک و سلامت رہے، وہ جواب نہیں دے گا، سر جھکا رہے گا۔ پوچھیے آپ کی سر کیوں جھکا رکھا ہے؟ ہم ولادت کی مبارکباد دینے آئے ہیں، آپ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ کہ دعا کیجیے، کہ کس بات کی دعا کریں؟ کہ اللہ اس لڑکے کو سلامت رکھے۔ تو کیوں، کیا ہوا؟ کچھ بیمار ہے؟ کہ نہیں بیمار تو نہیں ہے۔ کہ کوئی پریشانی کا نہیں، پریشانی بھی کچھ نہیں ہے، بس ہوا یہ ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوتی رویا نہیں۔ تو کہا پھر اس سے کیا ہوا؟ تو بڑا خوش نصیب ہے، زندگی کی طرح رونے سے نہیں کر رہا ہے کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، جو روتا نہیں ہے وہ مر جاتا ہے، جو پیدا ہوتی روتا نہیں ہے وہ مر جاتا ہے۔ راز سمجھ میں آیا رونے کا؟ کہ سال کی ابتدا رونے سے کرتے ہیں۔ یہ رونا زندگی کی علامت ہے، یہ رونا حیات کی علامت ہے۔ ہم غم حسین میں روئیں گے تو زندگی شاداب ہوگی، اگر ہم غم حسین میں آنسو بہائیں گے تو پھر محشر میں یہ آنکھیں ہنسیں گی۔ ارشاد ہے کہ وہ آنکھیں جو دنیا میں غم حسین میں روتی ہیں
محشر میں جب آنکھیں اور روتی ہوئی ہوں گی، وہ آنکھیں شاداب ہوں گی، وہ آنکھیں شاداب ہوں گی جو زمانے میں غم حسین پہ روئی ہیں۔ ان آنسوؤں کی قیمت تو محشر کے میدان میں معلوم ہوگی کہ آنسو کتنے عظیم ہیں، یہ آنسو کتنے عظیم ہیں۔ سوچو عزیزو کہ حسین کی کتنی عظیم قربانی ہے۔ اگر اس عظیم قربانی ظاہر ہے حسین نے اپنی ذات کے لیے قربانی کوئی دی تھی، حسین نے اپنا بھرا گھر بھرا دربار یہ سارا اپنی ذات کے لیے کوئی لٹایا تھا؟ یہ پیاس کی صحبتیں حسین نے اپنے لیے برداشت کی تھی؟ یہ سارے زمانے کے انسانوں کے لیے کہ زمانے میں امن رہے، زمانے میں چین رہے، زمانے میں عدل و انصاف کا پرچم رہ رہا ہے، ہر انسان کی قدر و قیمت ہو، ہر انسان کی عزت کا تحفظ ہو، اس لیے حسین نے اپنی قربانی دی تھی۔ اور اس قربانی عظیم کے لیے حسین کو اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑا تھا، تو حسین نے اسے برداشت کر لیا تھا۔ میں نے کل کی مجلس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ حسین نانا کے مزار سے ودا ہوئے ہیں، ماں کی لحد سے ودا ہوئے ہیں۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، پڑھ لینا بھی آسان ہے، یہ تو حسین کے دل سے پوچھو کہ جو اپنے وطن کو چھوڑ رہا تھا۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہوں، اس بیٹی کے دل سے پوچھو جسے حسین اپنے ساتھ نہ لے گئے اور مدینہ میں چھوڑ گئے۔ کون ذہن میں نام آ گیا ہوگا؟ حسین کی بیٹی سغرا۔ میں بہت کم پڑھتا ہوں یہ مسائل، دو چار جملے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے۔ حسین جا رہے ہیں، سغرا کو اصرار کے بعد بھی ساتھ نہ لیا، سغرا کو بار بار کہنے کے بعد بھی حسین نے اپنے ساتھ نہ لیا۔ بہت نہ معلوم کیا کیا مصلحتیں رہی ہوں گی، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ایک بات جو بہت کوشش کے بعد مجھے کتابوں میں ملی وہ عرض کرتا ہوں کہ جناب سغرا سلام اللہ علیہا ہم شکل فاطمۃ الزہرا تھی، یعنی شبیہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ تو ممکن ہے حسین کو یہ گوارا نہ ہوا ہو کہ ماں کی شبیہ درباروں میں جائے، بازاروں میں جائے، لذا حسین باقی حضرات کو لے کے چلے گئے اور سغرا کو مدینے میں رونے کے لیے چھوڑ گئے۔ آپ اس انتظار کے درد کو محسوس کریں جو سغرا کو اس قافلے کے جانے کے بعد ہوا تھا۔ لکھا ہے کہ سغرا اس راہ پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی کہ جو راستہ کوفے کی طرف گیا تھا، اور صبح سے شام تک انتظار کر کے پلٹ آتی تھی، نانا کے مزار پہ جاتی تھی، روشنی کرتی تھی، چراغ جلاتی تھی۔ روایت میں ہے کہ جب 10 محرم گزری ہے اور سغرا پلٹ کے نانا کے مزار پہ آئی ہے تو لاکھ چراغ روشن کرنا چاہا، لیکن ہواؤں کی عزت پہ آ کے چراغ روشن نہ ہو سکا۔ سغرا کا اضطراب بڑھ گیا تھا، سغرا کا درد بڑھ گیا تھا، عجیب کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ سوچو کہ سالن میں سغرا نے اپنی زندگی گزاری ہوگی، یہ انتظار کی گھڑیاں تمام کب ہوئی ہوں گی؟ مگر بتاؤں میں آپ کو، عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئی ہیں تو حسین نہیں آئے تھے، اکبر نہیں آئے تھے، اور محمد نہیں آئے تھے، قاسم نہیں آئے تھے، بیوہ عورتیں آئی تھیں اور یتیم بچے آئے تھے۔ آپ سوچو سغرا کے دل پہ اس وقت کیا گزری ہوگی۔ لذا سغرا انتظار کرتی رہی اور قافلہ مدینے سے کوچ کر گیا۔ حسین مکہ پہنچ گئے، حسین مکہ پہنچ گئے۔ 8 ذی الحجہ کو حسین نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا۔ ایک روایت پڑھتا ہوں اور بات تمام کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ جب 2 دن ہو گئے تھے حسین کو چلے ہوئے، تو ایک روز طریقہ یہ تھا کہ حسین اپنے رہوار کا سوار قافلے کے اطراف تلایا یہ گھوما کرتے تھے۔ جناب عباس قافلے سے دور آگے رہا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ کی سواری وہاں پہنچی جہاں ناقہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھا، تو آپ نے فرمایا بھیا اس قافلے کو رکنے کا حکم دو۔ آپ پوچھا شہزادی کیوں؟ کہا 2 دن ہو گئے ہیں چلے ہوئے، میں نے اپنے بھیا عباس کو نہیں دیکھا۔ امام فرماتے ہیں شہزادی عباس بخیر ہیں، اپنی ماموریت کو انجام دے رہے ہیں۔ کہا بھیا دل چاہتا ہے کہ ایک نظر اپنے بھیا کو دیکھ لیتی، ماں جائے کو دیکھ لیتی، ایک نظر عباس کو دیکھ لیتی۔ حسین نے فرمایا بہن دیکھنا ہی چاہتی ہو؟ کہا ہاں میرے مولا اگر ممکن ہو تو دکھا دیجئے۔ تو حسین نے اس سطح عرش کو بلند کیا جہاں عباس علمبردار تھے، جہاں یہ علی کا شیر تھا۔ کہا شہزادی دیکھو، معلوم ہے دیکھیں مکمل قیامت کے جملے ہیں، مکمل مرثیہ ہے ان جملوں میں۔ ایک مرتبہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا عباس قافلے سے دور۔ معمولیت یہ ہے کہ جب کسی سوار کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں آنے والے اپنے راستے کو بدل دے،
اس راستے سے فاطمہ کی بیٹیاں آ رہی ہیں، آنے والے اپنا راستہ تبدیل کر دے، اس سے محمد کی نواسیاں آ رہی ہیں۔ عزادارو، جس منظر کو زینب نے دیکھا ہوگا دل کتنا مطمئن ہوا ہوگا کہ جب تک میرا بھیا عباس ہے زینب کا پردہ سلامت رہے گا، زینب کی چادر سلامت رہے گی۔ لیکن ہائے کیا معلوم تھا ایک وقت آئے گا کہ چادر بھی چھنے گی، بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی، نہ عباس ہوں گے نہ اکبر نہ محمد، عباس ہوں گے لیکن سر گھوڑے کی گردن میں۔ جزاک اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ اللہ ان آنسوؤں کو روز محشر نجات کا سبب بنائے، گرمی محشر میں یہ آنسو کام آئے۔ حسین مدینہ سے چلے ہیں، سفر غربت ہے، سیدانیاں ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، دو چار سننے اور پڑھتا ہوں مصائب کے زیادہ رہو۔ اسی جیسے جیسے تاریخیں بڑھیں گی ویسے ویسے مصائب میں اضافہ ہوگا۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا قافلے کو روکا جائے، عبداللہ قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ بات زینب کے کانوں میں پہنچ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اللہ جانے عبداللہ کیوں آ رہے ہیں۔ جیسی عبداللہ قافلے کے قریب پہنچے اور ناقہ زینب کبریٰ کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ علی و زہرا کی بیٹی نے کہا عبداللہ اگر تمہیں مجھے روکنے کے لیے آئے ہو اور مجھے رکنے کا حکم اگر تم نے دے دیا تو یہ سمجھ لینا کہ زینب ناقے سے پیادہ ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے گزر جائے گی۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ نے رس کے کہا علی کی بیٹی میں تمہیں روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو ان دونوں بیٹوں اور محمد کو لے کے آیا ہوں، اس لیے سفر غربت ہے، فرزند فاطمہ تمہارے ساتھ ہے، میں تو نہیں جا رہا ہوں، مگر شہزادی اگر فاطمہ کے لال پہ وقت پڑ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا تاکہ ہم روز محشر ارے زہرا کے روبرو سرخ ہو جائیں کہ ہماری کمائی زہرا کے لال پہ قربان ہوئی۔ ارے زینب کے دو ہی بیٹے تھے عزیزو، اللہ زینب نے دونوں حسین پہ نثار کر دیے۔ کربلا سے واپسی پر ہر ایک کا کچھ نہ کچھ بچا ضرور ہے لیکن فاطمہ کی بیٹی کا کچھ نہیں بچا، پوری نسل زینب نے حسین پہ قربان کر دی، پوری نسل زینب نے کربلا میں قربان کر دی۔